تعالیٰ زندگی میں ڈال پیدا کرے۔ اکثر ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ جن کی ابتدا بے کسی و پریشانی میں ہوئی ہے، سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا ہے، سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا ہے، اس کے سینوں میں ارادوں کے جہاں ہوتا ہے، اس کے سینوں میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے، اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے۔ سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا ہے، اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بڑے لوگ جتنے ہوئے ہیں ابتدائی زندگی میں ان کی بڑے مجاہدات سے گزارا گیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر مجاہدات سے گزارا نہ جائے، اتنا رگڑا جاتا ہے کہ پھر ان پر کتنے ہی انعامات کی بارش ہو، اس دور کی وجہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ چانچی حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی عظیم نسبت ضعیف نہیں، قوی بھی نہیں، اقوا دینا چاہتے ہیں تو اس کو بہت مجاہدات سے گزارتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے جب نسبت اقوا ہوتی ہے تو درد محبت کی خوشبو وہ چھپا نہیں سکتا۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی الیواقیت والجواہر میں عربی میں ان کی تصنیف ہے، لکھتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب نسبت باہر کا کمرہ چھوڑ کر دوسرا کمرہ چھوڑ کر تیسرے کمرے میں چھپ کے کہیں رو رہا ہو اور اللہ کی یاد درد بھر دل سے لے کر رہا ہو تو اس کی خوشبو کو اللہ تعالیٰ عالم میں پھیلا دیتا ہے۔ تو ایک سائنس جس کی تنخواہ اس زمانے میں 5 روپے تھی، انگریز کا سائنس تھا، اس کا $50,000 کا ایک معمہ نکل آیا تھا۔ اخبارات میں پہلے ہے جوا حرام، لیکن حکیم الامت کو نصیحت کرنی ہے اپنے آواز میں۔ تو انگریز نے ڈان اخبار میں دیکھا کہ میرے 5 روپیہ تنخواہ پانے والے کو $50,000 کا اس کا معمہ نکل آیا ظالم کا۔ ہے تو حرام لیکن دونوں کافر، وہ ہندو سائنس اور انگریز بھی کافر۔ لیکن اس نے یہ سوچا نفسیاتی طور پر کہ اگر میں اس کو خبر دے دیتا ہوں تو خوشی سے مر جائے گا، لہذا اس نے کہا کہ میرا گھوڑا ٹھیک کرو۔ گھوڑا ٹھیک کیا، اس نے کہا چلو شکار پر۔ بہت اچھا، ہنٹر لے لیا بین۔ اس کے بعد اس کو بلا قصور پٹائی شروع کر دی۔ اب وہ بھاگا جا رہا ہے گھوڑے سے، اس کو دوڑا کے پیٹ کر کے میلوں پیٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ گر گیا۔ جب زخمی ہو کر گر گیا تو گھوڑے پر لادا، ہاسپٹل داخل کیا، پٹی کرائی، انجیکشن لگوایا، لیکن ہر کروٹ پر وہ ہائے کہتا تھا۔ اس طرف کروٹ لیا، ہر طرف زخم۔ تب کان میں کہا کہ تیرا $50,000 کا معمہ نکل آیا ہے، میرے ہاتھ میں ڈرافٹ آ گیا ہے، اور جس وقت وہ اچھا ہو جائے گا تو اسے دے دوں گا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ خوشی کے پہلے اتنا غم کیوں دیا؟ خوشی سے پہلے اتنا غم کیوں دیا؟ اس نے کہا کیونکہ خوشی معمولی درجے کی نہیں تھی اس کی حیثیت کے لحاظ سے، لہذا توازن، غم اور خوشی کا توازن قائم کر دیا، ورنہ خوشی سے مر جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو اپنا بناتے ہیں، تو ہاتھی وان سے جب دوستی ہوتی ہے تو وہ تو ہاتھی پر چڑھ کر رہتا ہے، لہذا وہ دروازہ بھی بڑا بناتا ہے جس سے دوستی کرتا ہے۔ اگر وہ فقیر و مسکین ہے، کہتا ہے صاحب میرا دروازہ چھوٹا ہے، میں آپ سے دوستی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو وہ ہاتھی وان کہتا ہے فکر مت کرو، جس خدا نے ہمیں ہاتھی دیا ہے اس نے ہمیں یہ حیثیت بھی دی ہے کہ میں جس سے دوستی کرتا ہوں اس کا دروازہ بھی بڑا بنا دیتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیک منگے نے ایک شاہی دروازے پر کہا اللہ کے نام پر 2 روٹی دے دے۔ رات کو پارلیمنٹ میں مشورہ ہوا تھا، بادشاہ مر چکا تھا، کہ جو پہلا شخص شاہی دروازے پر آئے گا قلعے کے اس کو بادشاہ بنا دے۔ آیا، کہا تو اللہ کے نام پر 2 روٹی دے دے۔ وزیروں نے اور سپاہیوں نے پکڑ کر کے غسل خانے میں نہلایا، شاہی لباس پہنا کر اور عدالت شاہی میں بیٹھا دیا کہ فیصلے کیجیے۔
اگر حکیم الامت نہ بیان فرماتے تو ہم اس کو بیان بھی نہ کرتے، لیکن اکابر جب بیان کرتے ہیں تو ہمت ہو جاتی ہے اور سامعین سے بھی توقع ہو جاتی ہے وہ قبول کریں۔ بڑوں کی بات کا انکار مشکل ہوتا ہے، اگرچہ چھوٹوں کی زبان سے نکلے، لیکن نقل اقوال اکابر کی برکت سے یہ ہے کہ چھوٹوں کی بھی قدر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کتنے ہی خراب ہو، لیکن اگر بڑے دریا کے پانی سے اس کا تعلق ہے تو اس ٹوٹی میں منہ لگاتے کسی کو شرم نہیں آتی، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ دریائے ستلج یا دریائے راوی سے پانی آ رہا ہے۔ ٹوٹی تو چھوٹی ہے پینے والے کے مقابلے میں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ واسطہ تو چھوٹا ہے مگر بہت بڑے دریا سے تعلق ہے اس کا۔ اس نے شاہی فیصلے صحیح کیے۔ جب عدالت شاہی ختم ہوئی تو 2 وزیروں کو بلایا اور کہا میرے بغل میں ایک تم ادھر ہاتھ لگاؤ، تم ادھر ہاتھ لگاؤ، اور مجھے آداب شاہی سے میرے گھر تک پہنچاؤ پریسیڈنٹ ہاؤس میں۔ تو وزیروں نے کہا کہ چونکہ یہ آداب روزانہ اس بڑے بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے مرحوم کا، تو ان وزیروں کو یہ حیرانی ہوئی کہ 7 پشت سے یہ فقیر ہے بھکمنگا، 7 پشت سے یہ آداب شاہی کیسے جان گیا ہے؟ یہ اس نے تو کبھی یہاں دیکھا بھی نہیں کہ وزیر ہاتھ لگاتے ہیں اور 2 طرف وزیر پکڑے ہوئے بادشاہ سلامت کو۔ تو کہا کہ حضور اگر آپ جان ہم لوگوں کی بخش دیں تو ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب تو آپ بادشاہ ہو گئے، صبح تو ہم آپ کو ڈنڈے بھی مار سکتے تھے، جب آپ نے کہا اللہ کے نام پر 2 روٹی تو ہم 2 تماچا لگا کے بھگا دیتے، مگر چونکہ اب تو تسلیم کر دیا آپ کی سلطنت کو، بادشاہ ہیں، با اختیار ہو گئے، اب آپ جیسے کوئی گنہگار ولی اللہ ہو جائے، روغن کنجر روغن گل ہو جائے گلاب کی صحبت سے، تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ روغن گل روغن کنجر نہ ماند، اب تلی کا تیل گل جو ہے اب اس کو گل روغن کو تلی کا تیل مت کہو کہ تم پہلے تلی تھے، اب روغن گل کو اگر کوئی روغن کنجر کہے گا تو گستاخی کے عدالت توہین اس پر توہین کا دفعہ لازم آ جائے گا، وہ مقدمہ قائم کر سکتا ہے، یوں اپنے تحمل سے اور عالی ظرفی سے معاف کر دے اور بات ہے، لیکن مولانا نے تو نصیحت فرما دی کہ روغن گل جو ہے روغن کنجر نہ مان، آفتاب دی وہ جانب نہ مان، جب سورج دیکھ لیا برف نے اور وہ پانی ہو گیا اب اس کو برف مت کرو، ایک برف نے سورج دیکھ لیا خورشید کی شعاؤں کی مصاحبت اور اثرات سے اب وہ پانی ہو گیا، اب اس کو کوئی برف کہتا ہے؟ تو اولیاء اللہ کو ان کے ماضی کو مت دیکھو کہ یہ پتنگ اڑاتے تھے اور کیا ٹی وی دیکھتے تھے اور کیا کرتے تھے، بچپن کے ساتھیوں کو بھی اپنی نازاوی نظر کو بدل لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آج یہ وہ لوگ ہیں، اس کا دام، اس کا نام، اس کا کام تینوں بدل دیا۔ تو اس نے کہا اس بھیک منگے نے یہ جواب دیا، جب وزیروں نے پوچھا کہ آداب شاہی آپ کو کس نے سکھائے؟ آپ تو 7 پشت کے بھیک منگے تھے، کہاں سے یہ سب فیصلے بھی صحیح؟ اور یہ تو وزیروں کو بلانا، ہمارے تو ہوش اڑ گئے کہ روزانہ ہم جس طرح سے پہلے بادشاہ کو کرتے تھے، آپ تو اس محلے میں رہتے ہیں جہاں سب بھیک منگے رہتے ہیں اور 7 پشت کبھی یہاں آئے ہی نہیں۔ تو اس نے جواب دیا اشک بار آنکھوں سے کہ جو خدا ایک بھیک منگے کو سلطنت دے سکتا ہے وہ آداب سلطنت بھی سکھا سکتا ہے، تو جو اللہ اپنے بندوں کو ولی بناتا ہے وہ آداب دوستی بھی سکھا دیتا ہے، خود بخود دل میں خیال آنے لگتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس طرح سے سانس لو، یہ سانس میں بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو شکر ادا کرتا ہے، جس سانس میں اس سے کوئی خطا ہوتی ہے تو ندامت سے اشکبار ہو کر کہتا ہے معاف کر دیجیے، کیونکہ یہ حیات کا یہ لمحہ میرا بندگی کا یہ منحوس اور نامبارک ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف گزر گیا، استغفار سے اس کی تلافی کر دیتا ہے۔ جس کو اللہ اپنے لیے ولی بناتا ہے تو آداب ولایت بھی سکھا دیتا ہے، ان کی شان میں اس جذب ہے، وہ اپنے دوستوں کے قلب کو ہر وقت اپنی طرف جذب رکھتے ہیں، اور اگر بھائی محمد علی قلعے کسی کو اپنی طرف کھینچے اور ایک طرف میں اس کو کھینچوں تو کدھر کھینچے گا؟ وہ اسی طرف کھینچے گا، قطع نظر اس کی کہ آپ کوئی حسن زن کر کے مجھے صاحب کرامت سمجھ لیں، یہ تو اور بات ہے اپنے حسن زن کی بنا پر،
یہ نہ کہنا کہ دیکھو دعویٰ کرامت کر گیا، جامعہ اشرفیہ والوں سے تو بھائی الفاظ کو غور سے سمجھ لو۔ اچھا میں اپنی مثال بھی نہیں دیتا تاکہ موضع تہمت بھی نہ ہو۔ ہمارے حکیم صاحب ہیں تکشیلا والے، یہ اگر کھینچ رہے ہوں، کمر ٹیڑھی ہے، 80 سال کی عمر ہے، تو محمد علی کی طرف کھینچ جائے گا وہ شخص۔ تو جس کو اللہ کھینچتا ہے اس کو بیوی، اولاد، معاشرہ، سارا عالم مل کر سورج اور چاند بھی اس کے ہاتھ پر رکھے جائیں، آسمان و زمین بھی اپنی طاقت لگا لیں، اور ساری دنیا کے رقاصہ حسین عورتیں بھی اس کو اپنے ان غمزوں سے شکار کرنا چاہیں جن کی شان مناظمی فرماتے ہیں کہ بعض حسینوں کے ایک پلک میں 100 کمان و تیر درجے ناوکے، ان کے ناوک میں 100 کمان و تیر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی قلب کو اللہ اپنی حفاظت میں قبول فرما لے تو جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اور جس کو خدا نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے۔ یہ محاورہ آپ نے نیا سنا ہوگا، یہ اختر کی ایجاد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، میں کہتا ہوں داڑھی کی بے عدبی مت کرو، یوں کہو چور کے مونچھوں میں تنکا۔ میں محاورے کو بدل سکتا ہوں کیونکہ قرآن کی آیت تھوڑی، یہ تو ہماری آپس کی بنائی چیزوں میں ہم بھی انسان، وہ بھی انسان۔ محاورات کو تبدیل کر دیا، چند لوگوں سے مل کر کے صلح کر لی کہ بھائی آج سے ایسا کہیں گے۔ اصطلاح کے معنی کیا ہے؟ وہی صلح کر لینا۔ کچھ لوگوں کا باب مادہ تو صلح ہی تو ہے، باب اختیار میں پہنچ کر وہ اصطلاح ہو گیا۔ تو میرے دوستوں عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے حضرت علوسی رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان سے بڑھ کر کوئی ضعیف نہیں ہے۔ ان سمجھا ان فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ شیطان سب سے زیادہ ضعیف اور ذلیل مخلوق ہے اللہ کی۔ لیس منہ اضعف والعزل، لیکن کب؟ مال عنایات الہی، اللہ کی عنایت اس کے ساتھ شامل حال ہے۔ اور فرماتے ہیں شیطان کو اتنی ہی طاقت ہے کہ وسوسہ ڈال دے، وہ آپ کو اٹھا کر سینما گاہوں میں نہیں لے جا سکتا، آپ کی آنکھوں کو پھاڑ کر کسی عورت کو نہیں دکھا سکتا، صرف وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھیں۔ اور فرمایا کہ وسوسہ بھی اگر اس وقت میں آمنت باللہ ورسولہ ہی پڑھ لو تو وسوسہ بھی مغلوب ہو جائے گا۔ جامع صغیر میں علامہ جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی کہ وسوسے کا علاج یہی ہے کہ جب وسوسہ آئے، کفر کا آئے یا گناہ کا آئے، کچھ بھی آئے، آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لیا، فإن ذلک یذہب، یہ وسوسوں کو بھگا دیتا ہے۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے نبیوں پر، آمنت باللہ ورسولہ، یہ ڈیٹی ہے۔ اور یہ کہہ دے الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے وسوسے کی طاقت، شیطان کی تمام طاقت کا محور وسوسے تک رکھا۔ یعنی یہ نہیں کہ اٹھا کر کے لے جائے اور زبردستی گناہ کرا دے، لیکن حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ شیطان سے براہ راست جنگ مت کرو، اس کے جوابات مت دو، وہ بھونکے تو تم مت بھونکو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فإن الشیطان کالکلب الواقف علی الباب، شیطان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے لوگ کتے پالتے ہیں، بھیڑیا کی نسل سے منگاتے ہیں، برطانیہ سے، فارن کنٹری سے، بھیڑیا اور کتی کی ترکیب سے بڑے خوفناک کتے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ نے بھی بھونکنا شروع کیا تو پھر وہ کتا آپ کو چڑھ جائے گا۔ رات کو کھول دیتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، تو کتا آپ کی گردن پکڑ کر ہلاک کر دے گا۔ آپ گھنٹی بجائیے، جو اس کتے کا مالک ہے اس کو پکاریے کہ میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں۔ جب مالک کتے کا اشارہ کرتا ہے، ان کے اصطلاحات کوڈ خاص ہوتے ہیں، الفاظ مالک کے خاص الفاظ ہوتے ہیں، اس نے وہ لفظ بولا اور تم ہلانے لگا۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم سے شیطان کی جنگ کرانی ہوتی تو یہ نہ سکھاتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری پناہ مانگو، اس سے مت لڑنا، میرا کتا ہے۔ اگر دنیا کے بڑے لوگ بڑا کتا پال سکتے ہیں تو میں سب سے بڑا ہوں، اللہ ہو کر میرا کتا بھی بہت بڑا ہے۔ اس سے براہ راست
جیت نہیں سکتے ہو، اس سے براہ راست نہیں جیت سکتے ہو. جب دنیاوی بڑے جو لوگ ہیں میجر کرنل، بڑے بڑے فوجی افسران کے گھروں میں کتے پلے ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہی پالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے. تو ملا علی قاری کی یہ باتیں ہیں، مرخات میں فرماتے ہیں، باب الوسوسہ میں دیکھ لیجیے، 11 جلدوں میں شرح ملتان سے بھی شائع ہو گئی اس کی. تو فرمایا کہ جب شیطان کے وسوسوں کا جو جواب دے گا وہ نجات نہیں پا سکتا، پاگل ہو جائے گا. آپ کچھ کہیں گے وہ کچھ کہے گا، آپ کچھ کہیں گے کچھ کہے گا. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کا مصنف، جب وہ 99 دلیل توڑ دیا توحید پر، آخر کار ان کے شیخ سلطان نجم الدین کبرا وضو کرتے ہوئے بدنہ پھینکا، کشف ہوا ان کو کہ میرا مرید خطرے میں ہے اس وقت، اور روح کہیں کفر پر نہ نکل جائے، شک و تذبذب میں روح نہ نکل جائے، تو بدنہ پھینکا اور کہا کیوں نہیں کہتے بلا دلیل خدا کو مانتا ہوں. آفتاب کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میری ہستی ہے خود شاہد، وجود ذات باری. کس نے بنایا ہم کو؟ ماں نے بنایا، باپ نے بنایا، امریکہ کی کسی مشین نے بنایا. اگر ماں باپ خالق ہوتے تو جان جاتے کہ اب کان بن رہا ہے. خالق کو اپنی مخلوق کا علم لازم ہے. اگر ماں باپ خالق ہوتے تو ان کو علم ہوتا کہ اب میرے بچے کا آج کان لگ گیا، آج ناک فٹ ہو گئی، آج اس کی آنکھیں فٹ کی جا رہی ہیں. اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ 9 مہینے تک ماں کے حیض اور باپ کے نطفے سے وہ ترکیب اس کے اعضاء بنتے رہتے ہیں، لیکن وہ حیض گندا خون اس کے منہ سے داخل نہیں ہونے دیتے کہ یہ ایمان لائے گا، کبھی ہمارا نام لے گا. لہذا ناف میں ایک نال ایک دوسری رگ لگا دی جس کو ڈائی کاٹتی ہے. سمجھا؟ گندے خون سے منہ کو محفوظ رکھا کہ اس منہ سے میرا نام لے گا. لہذا حیض کا کو منہ سے نہیں جانے دیا، بلکہ ایک ناف کے پاس وہ رگ ہوتی ہے جس کو پیدائش کے بعد کاٹ دیتے ہیں. نافما بر مہر خود ببریدان، معلومی فرماتے ہیں کہ میری ناف جو کاٹی گئی اپنی محبت کے شرط پر وجود بخشا ہے کہ ہمارے ہو کے رہنا، غیر کے نہ ہونا. نافما بر مہر خود ببریدان، وہ عشق خود در جان ماں کا ریدان، اور اپنے عشق کو ہماری جان میں بو کر پھر اتارا ہے. اسی کو تو خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، ٹھیک ہے چوٹ پرانی وہ ابھر آئی، مگر چوٹ کو ابھارنے کے لیے پورب کی ہوا چاہیے. عالم ازل کی اللہ کی محبت کی چوٹ کو ابھارنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی ہوائیں چاہیے. ان لربکم نفحات، ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، تمہارے رب کی طرف سے بہت سے جھونکے چلتے رہتے ہیں رحمت کے. اے لوگوں اگر تم اس کو تلاش کر کے پا جاؤ فلا تشقون بعدها ابدا، تو کبھی شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ہواؤں کا زمانہ تو بتایا گیا، ایام دہر زمانہ بتایا گیا، اس کا مکان کہاں ہے، یہ ہوا ملتی کہاں ہے جس کو پا کر شقاوت ہمیشہ کے لیے سعادت سے تبدیل ہو جائے. اس حدیث کی شرح بخاری نے کر دی کہ اہل اللہ کی صحبت ہے. ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، وہاں بھی لا تشقونا ہے، یہاں بھی لا یشقى جلیسہم. معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی صحبت سے سعادت مل جاتی ہے اور شقاوت تبدیل ہو جاتی ہے. سوء قضا کو اللہ تعالیٰ حسن قضا سے تبدیل کر دیتا ہے. اگر جہنم میں بھی لکھا ہے تو جنتی لکھ دیتے ہیں. قضا بدل سکتی ہے. آزاد جس کی ہے، مولانا عربی فرماتے ہیں کہ بغضرا ظالما سوء القضا، اے خدا جتنے فیصلے ہمارے خلاف ہیں جہنم میں جانے کے یا کوئی بلا کینسر گردے میں پتھری آئندہ، سب کو حسن قضا سے تبدیل کر دیجیے. بغضرا ظالما سوء القضا وام بر ماراز اخوان الصفا، ہمیں اپنے صالحین اور اہل اللہ سے الگ کر کے مردود نہ کیجیے. یار شبرا روز محجوری مدے، راتوں کو جنہیں آپ نے اپنی یاری اور تہجد اور آہذاری نصیب فرمائی، راتوں کو جن کو آپ نے اپنی یاری اور مناجات اور آہذاری نصیب فرمائی. یار شبرا روز محجوری مدے، ان کو جدائی کا دن نہ دکھائیے کہ دن میں ان سے بدنگاہی ہو جائے، دن میں ان سے گناہ ہو جائے. ان کو اپنی حفاظت میں قبول فرما لیجیے. جان قربت دیدارہ دوری مدے، جس جان نے آپ کے قرب کا مزہ تک لیا تو اس کو دوری کا عذاب نہ دیجیے. اور فرماتے ہیں قضا بدلنا آپ کے لیے کیوں مشکل نہیں ہے، آسان کیوں ہے.
فرماتے ہیں کیونکہ قضا آپ کی محکوم ہے، آپ حاکم ہیں، ہر حاکم کو اپنی محکوم کی تبدیلی پر قدرت ہوتی ہے، قضا آپ پر حکومت نہیں کر سکتی، خود آپ کی قضا آپ پر حکومت نہیں کر سکتی، یہ قضا آپ کی محکوم ہے اور آپ حاکم ہیں، اپنی قضا کو اس لیے آپ تبدیل کرنے پر قادر ہیں۔ اور لا تبدیلا کہ ہمارے کلمات بدلتے نہیں، اس کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل یہ ہے کہ وہ قضا کی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ انتقال قضا، ایک قضا سے دوسری قضا کی طرف انتقال ہوتا ہے، الانتقال من قضاء الى قضاء آخر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سوئے قضا کو اس نے قضا سے تبدیل کر دیا۔ اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب تفسیر موضح القرآن کے اندر لکھتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، 14 سال میں یہ تفسیر لکھی ہے، اور جب جس پتھر پر کوہنی رکھ کر لکھتے تھے اس پر گڈھا پڑ گیا۔ یہی وہ بزرگ ہیں جو حالت جزم میں دہلی کی فتح پوری مسجد میں اللہ کے قرب کی حالت میں ذکر و فکر کرنے سے ان کا نور نہ ہی کہ دل میں آتا ہے بلکہ آنکھوں میں بھی آ جاتا ہے۔ تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے قرآب میں۔ تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے قرآب میں۔ دیکھا تو اسی وقت میں جب باہر نکلے تو ایک کتا سامنے پڑ گیا، وہ وقت خاص تھا، اگر کسی انسان پر پڑ جاتی وہ نظر تو نہ جانے کیا بن جاتا۔ آنا کی خاطرہ ہر وقت نہیں رہتا، پڑے رہو ان کے چوکھٹوں پر اللہ والوں کے، وہ کسی وقت میں آتا ہوتی ہے وہ نظر۔ اس لیے حافظ شیرازی نے ایک جگہ پہ یہ فرما دیا، آنا کی خاطرہ وہ لوگ جو مٹی کو سونا کر دیتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے مجھ پر بھی ایک نظر ڈال دوں؟ آج سب یہی کہتا ہے، اپنے شیخ سے صاحب وہ نظر ڈال دیجیے، لیکن حافظ شیرازی نے اس کا طریقہ جو دوسری جگہ بتایا وہ نہیں پڑھتے لوگ۔ فرمایا کہ خاک در گشتم و چندی درجاتم دادم، میں ان کے دروازے پر مٹی بن کر رہا ہوں بہت دن تک، تب یہ درجات عطا ہوئے۔ ایک زمانہ صحبت میں رہنا پڑتا ہے، لال ایک دن میں نہیں بنتا ہے، 3 سال لگ جاتے ہیں سورج کی شعاؤں کو اس پر محنت کرتے ہوئے، فیضان الہیہ اس میں شامل ہوتا ہے، عزم مشیت الہیہ کے ساتھ وہ شعاع خورشید ہیں پہاڑوں کے پتھر کے ذرات میں اثر کرتے کرتے 2-3 سال میں کہیں جا کر لال بنتا ہے۔ اور ہم لوگ چاہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جا کر بس آج ہی قطب اور باعزید بستانی بن جائیں۔ وقت چاہیے، تربیت چاہیے، تربیت کے معنی یہ شین فشین ناقص کو کامل بنانا۔ کتے پر نظر پڑی، شیخ شاہ عبد القادر شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کتا سارے دہلی میں تمام کتوں کا پیر بن گیا۔ اب جہاں جاتا ہے وہ سارے کتے اس کے پاس بادب بیٹھتے ہیں ایسے سر جھکا کر۔ حالانکہ اس قوم میں حسد بہت ہے، دوسرے محلے کا کتا آ جائے تو سارے محلے والے اس کو بھگا کے چھوڑتے ہیں، لیکن یہ کرامت حکیم الامت کی اس وقت میں جب بیان فرما رہے تھے تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی آہ نکل گئی اور فرمایا، ہائے جن کی نگاہوں سے جانور بھی، جن کی نگاہوں کی برکت سے جانور بھی محفوظ نہیں رہتے، یعنی جانور بھی محروم نہیں رہتے، جن کی نگاہوں کی برکت سے جانور بھی محروم نہیں رہتے تو انسان کیسے محروم رہے؟ یہ کس بات پر کہہ رہا ہوں؟ ایک خاص بات سنانے کے لیے کہ اللہ نے عرش کے سامنے ایک عبارت لکھائی ہوئی، اور شاہ عبد القادر موضوع قرآن کا مصنف تفسیر کا لکھ رہا شاہ ولی اللہ کا بیٹا کہ اللہ نے عرش اعظم کے سامنے ایک عبارت لکھائی ہوئی۔ وہ عبارت کیا ہے؟ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت و غصے میں دوڑ جب ہوئی تو میری رحمت آگے بڑھ گئی اور غضب پیچھے رہ گئی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر اپنے سامنے بالکل کیوں لکھایا ہوا ہے؟ کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا کہ یہ مراحم خسروانہ کے طور پر لکھایا ہوا ہے،
سلطانی رحم کہ جو قانون کی روح سے نہ بخشے جا سکیں میں ان کو اپنے شاہی رحم سے معاف کر دوں. یہ فرمایا کہ یہ مراحل خطروانہ ہے. ہر بادشاہ کو حق ہوتا ہے شاہی رحم کو وہ محفوظ رکھتا ہے. اگر سپریم کورٹ کی عدالت بھی اس کو پھانسی پر چڑھوا دے تو شاہی رحم اس کو چھوڑا سکتا ہے. دنیا میں اللہ دنیا عالم یہ غیب جو ہے عالم شہادت کا نمونہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انما شیطان پھسلا سکتا ہے کب؟ بے باز ما کسبو. اللہ مالوسی فرماتے ہیں جب ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو شیطان کو ہمارے دل میں ہیڈ کوارٹر بنانے کا موقع مل جاتا ہے. وہ پھر پھسلنا شروع کر دیتا ہے. ایک بدنظری اگر ہوئی راستے میں تو پھر پورا شہر میں جہاں بھی نظر پڑے گی وہ پھر پھسلاتا ہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ جب انسان سے معصیت ہوتی ہے تو دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے. اور بھائی چمگادڑ کہاں رہتا ہے؟ اندھیرے میں رہتا ہے. اس کی خصلت بھی یہی ہے. اس لیے فرماتے ہیں جب کسی خطا سے اندھیرا پیدا ہو تو شیطان فوراً وہاں بیٹھ جاتا ہے. لہذا فوراً خالق خورشید کو یاد کر لو کہ اے آفتاب کے پیدا کرنے والے میرے اندھیروں کو اپنے نور کے اجالوں سے دور کر دو. اور توبہ اور استغفار کی ندامت سے اللہ تعالیٰ کا وہ جو گود ہوا تھا گناہ سے اس کو شان محبوبیت اور قرب سے تبدیل کرا لیجیے. ان اللہ یحب التوابین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ محبوب بھی بنا لیتے ہیں. یہ بات دنیا والوں میں نہیں. دنیا والے تو کہتے ہیں خطا معاف کر دیا لیکن سامنے نہ آنا تم کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. انعام نہیں ملے گا سزا معاف کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو صرف معافی نہیں کرتے بلکہ محبوب بھی بنا لیتے ہیں, پیار بھی کر لیتے ہیں. امام غزالی کے استاد علامہ ابو اسحاق اسفرائینی 30 برس تک دعا کرتے رہے کہ اللہ کوئی خطا نہ ہو مجھ سے, لیکن پھر بھی خطا ہو جاتی. تو ایک دن دل میں خیال آیا کہ ایسا کریم مالک جس سے 30 برس کی دعا بھی نہ قبول جس نے نہ کیا. خیال آ گیا بس معمولی سائے سے وسوسے کے طور پر. فوراً الہام ہوا. دستگیری بھی اسی وقت ہوتی ہے جب پھسلتا ہے آدمی. اس لیے میرا ایک شعر ہے, تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں مبارک مجھے میری ویرانیاں. یعنی خواہشات کی جو ویرانی کرتا ہے اپنے قلب میں برے خواہشات تو اللہ تعالیٰ پھر اس دل کی تعمیر کرتے ہیں. صدمہ تو پہنچتا ہے, نگاہ بچانے میں حلوہ نہیں ملتا. اس لیے علامہ ابن قیم جوزی لکھتے ہیں جو بصارت کی حلوہ خدا پر فدا کرتا ہے, بصارت کا مزہ, آنکھ کا مزہ, اللہ اس کو بصیرت کا مزہ دیتے ہیں. حلاوت قلبیہ نصیب کرتا ہے. حلاوت قالب دے کر حلاوت دل دے دیا. بصارت آنکھ کا حلوہ پیش خدا کو دے دیا, نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ دل کا حلوہ کھلا دیتے ہیں. یعنی بصیرت, لذت بصارت دی اس نے اور لذت بصیرت خدا نے اس کے بدلے میں دی. کہاں قالب اور کہاں قلب. اچھا اتنا بڑا انعام کیوں ہے حلاوت ایمانی؟ حلاوت ایمانی نظر کے بچانے پر اتنا بڑا انعام کیوں ہے, اتنا بڑا اجر کیوں ہے کہ حلاوت ایمانی نظر کے بچانے پر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بڑی بڑی عبادتیں حدیثوں میں پڑھتے ہیں, وہاں حلاوت ایمانی کا ذکر نہیں. لیکن کنز الاموال میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو نظر بچا لے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان کی مٹھاس دے دیتے ہیں. اتنا بڑا انعام کیوں ہے؟ وجہ ہے, اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام اور عبادت جو ہے وہ جسم سے, نظر بچانے کی عبادت جو ہے وہ دل کی ہے. اور دل بادشاہ ہے. جب بادشاہ مزدور بنتا ہے تو اس کی مزدوری زیادہ دینی ہے. دل بادشاہ ہے, یہ سارا غم بادشاہ اٹھاتا ہے. اگر بادشاہ آپ کا بلا کے ایک اٹھا دے تو آپ کیا سوچیے؟ آپ تو یہ کہیں گے ہم آپ کو انعام ہی نہیں دے سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتے ہیں. تو الہام ہوا کہ اے ابو اسحاق اسفرائینی تم
عصمت کی راہ سے میرے محبوب بننا چاہتے ہو؟ معصوم بننا چاہتے ہو جو نبوت کے لیے خاص ہے؟ کیا تم توابیت کے دروازے سے کیوں نہیں آ جاتے؟ ان اللہ یحب التوابین. حفاظت مانگنا تو جائز ہے, عصمت مانگنا جائز نہیں. حفاظت مانگو, اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھیں گے, لیکن کبھی لغزش ہو جائے, ایک پھسلانا ہے اپنے کو, ایک پھسلنا ہے. ہمت کر کے ہم استقامت کی فکر کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن کبھی نگاہ ہے کہیں پڑ گئی کسی عورت پر, اور پڑھنے کے بعد نہ اٹھ سکی, ایک آدھ سیکنڈ لذت مستلذات محرمہ اور خبیثہ کو نفس نے چرا لیا. یہ بڑا چور ہے بھائی, میں نے اس کا نام چوٹا رکھا ہوا ہے, جو اس یو پی کی اصطلاح میں بڑے چوروں کو کہتے ہیں. ہوشیار ہے نا, بڑا چوٹا ہے, ڈبل ٹے ہے اس میں, نفس کا ٹٹو میں بھی دو ٹے ہے, بہت ہی خطرناک ہے. یہ گوشے چشم سے بھی چرا لیتا ہے, بلکہ اگر وہ کوئی گزر جائے تو پیچھے سے بھی مزہ لے لیتا ہے, آگے سے بھی. شیطان دونوں طرف ہوتا ہے عورتوں کے, آگے بھی پیچھے بھی. گوشے چشم سے بھی چرا لیتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بکری کو بھوک لگی ہو اور ایک آدمی بھوسی لے کر چل رہا ہے, اور ایک آدمی اس کے دونوں کان پکڑ کر مالک کھینچے ہوئے اس کے, لیکن یوں دیکھتی ہے, یعنی چاہے آنکھ نکل پڑے مگر دیکھتی ہی چلی جائے گی. انسان کی فطرت ایسی ہے. لہذا استغفار و توبہ سے وہ اللہ کا محبوب بنا دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین. تو میں سلطان ابراہیم ابن ادہم کا واقعہ بیان کر رہا تھا. میری ریل کس کس اسٹیشن پر گزر گئی, واللہ قسم کھا رہا ہوں مسجد میں, مجھے خبر بھی نہیں تھی میں کہاں پہنچ گیا. میرے رب نے پھر مجھے لوٹا لا. رشتے در گردنم مفگندہ دوست میبرد ہر جا کے خاطر خواہ. گردن میں رسی ڈالے ہوئے ایک مقرر کو ادھر ادھر لے کے پھرا دیتے ہیں اور پھر پہنچانا انہی کا کام ہے, ورنہ بالکل یاد نہیں تھا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. دوستو, اللہ والوں کی ڈیوٹیاں اٹھانا بڑی نعمت ہے. جانتے ہیں سب مولانا عبد الرحمان صاحب بھی اکثر بالکل صفر الید ہے, کچھ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ 17 سال کی عمر میں شاہ عبد الغنی کی ہاتھ پر بیعت کی. 17 سال میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے. جوانی دینے کا شرف صحابہ کو بھی حاصل ہے, اور جوانی دینے کا شرف اختر کو بھی حاصل ہے. چونکہ زندگی کا بہترین حصہ جوانی ہوتا ہے, جوانی میں مرید ہوتے سب آدمی ڈرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق کا اختر شکر گزار ہے کہ جوانی دینے کے بعد آج جوانوں کو یہی کہتا ہوں کہ جوانی دے کر دیکھو کہ کیا مزہ ہے. اگر جوانی دینے کی توفیق نہ ہوتی اور بڈھے ہو کر مرید ہوتے تو جوانوں سے یہ کہنے کے قابل, یہ کہنے کا منہ نہ ہوتا یا اس میں اثر نہ ہوتا. کس منہ سے کہتے کہ تم جوانی دو, کیونکہ بڑھاپے کی زندگی اور بچپن کی زندگی جوانی کے مقابلے میں ناقص ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اکبر ہے, بڑے عظیم الشان محبوب ہیں. تو محبوب کو محبوب چیز پیش کرو. جوانی محبوب چیز ہے, اللہ پر محبوب کو فدا کرو. وہ محبوب حقیقی ہیں. تو جو جوانی دیتا ہے خدا اس کے بدلے میں سینکڑوں عالم شباب ہر وقت اس کے دل پر طاری رکھتا ہے, کیونکہ خدا قدرداں ہے, شکور ہے. شکور کی تعریف ملا علی قاری نے کی ہے, الذی یؤتی الاجر الجزیل علی العمل القلیل. شکور اس کو کہتے ہیں جو عمل قلیل پر بے شمار جزا دے دے. تو جب جوانی جو دیتا ہے تو جو خالق عالم شباب کا ہے وہ اس کے دل کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے. اسی لیے خواجہ صاحب کے جب بال سفید ہو گئے تو فرمایا بڈھا مت سمجھنا, بہارے بے خزاں ہوں دو خزاں معلوم ہوتا ہوں. بہارے بے خزاں ہوں, داڑھی کے بالوں سے تو آپ ہم کو سمجھیں گے بھائی موسم بدل خزاں کا آ گیا بڑے میاں پر, لیکن فرمایا بڑے میاں نہیں ہوتے, ان کی روح پر ہر وقت عالم شباب طاری ہوتا ہے. جو جوانی دیتا ہے وہ ان کے دل میں ہوتا ہے. سوچ لو اس کو کیا عالم ہوتا ہے. اس لیے بہارے بے خزاں ہوں دو خزاں معلوم ہوتا ہے. تو میرے دوستو, میں سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس آیت کی میں جو ہدایت کی گئی ہے کہ جب کبھی شیطان پھسلا دے کوئی خطا ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرو.
علامہ آلوسی پارہ نمبر 5 میں فرماتے ہیں کہ اندھیرا گناہ کا آیا اور شیطان نے اپنا گھر بنایا، اس کا گھر جلدی سے اجاڑ دو، یعنی ندامت استغفار توبہ میں دیر نہ کرو، تاکہ جلدی سے ندامت کے اور توبہ کے نور سے اذا استنارت القلوب بنور التوبۃ والندامہ، جب توبہ اور استغفار اور ذکر اللہ کے نور سے دل میں روشنی آ جائے گی اور قلب مستنیر ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان بھاگ جائے گا، اس کا گھر ویران کر دو، دشمن کو اپنے دل میں گھر مت بناؤ، جلدی توبہ کرو۔ بعض لوگ توبہ کرنے میں دیر کرتے ہیں، مثلا یہاں سے مسجد شہداء جانا ہے، ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی تو کہتے ہیں اگر ابھی توبہ کر لیتا ہوں تو دوسری کے لیے مشکل ہو جائے گی، اکٹھے ہی کر لیں گے مسجد شہداء میں جا کے 10-20 نظر مار کر، اور جب مسجد شہداء میں وضو کر کے باقاعدہ دیکھو، وضو کر کے شیطان کیسا کہتا ہے بے وضو کیا توبہ خودکشی کرتے ہو، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اکٹھی معافی مانگ لیں گے، اور اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کس حالت میں مرو گے؟ اللہ، ہارٹ فیل ہو گیا تو کس حالت میں؟ یہ محبت کی کمی کی بات ہے، ورنہ ایک سانس بھی ان کو ناراض کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ایک سانس مچھلی کو اگر ایک سانس کے لیے پانی سے باہر نکالو تو تڑپ جاتی ہے۔ ان السمک تطمئن فی الماء لا بالماء، تفسیر مظہری عجیب، بہت صاحب نسبت بزرگ فرماتے ہیں خالی فوراً استغفار توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو اور عالم نور میں آ جاؤ، دل میں چین آ جائے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے مولانا اسد اللہ صاحب جو محدث سہارنپوری جو فرماتے تھے کہ عشق بتاں سے اسد کرتے ہو فکر راحت، عشق بتاں سے اسد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہ۔ یہ دوزخ ہے، جو دوزخ میں بے چینی ہوتی ہے، نہ موت آتی ہے نہ زندگی، ایسی بدنگاہی اور عشق مجازی کے مریضوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ دل میں دوزخ کی طرح نہ موت آتی نہ حیات آتی۔ اس کے بعد علامہ آلوسی نے سلطان ابراہیم ابن ادم کا واقعہ پیش کیا کہ ایک دن طواف کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ انی اسألک العصمۃ، اے خدا میں آپ سے عصمت مانگتا ہوں کہ مجھ سے کبھی کوئی خطا نہ ہو۔ حالانکہ عصمت صفت نبوت ہے، لیکن کبھی اور معنی میں بھی استعمال ان کا مقصد یہی تھا کہ ایسا مجبور کر دیجئے، مجھے مجبور محبت کر کے چھوڑ دیجئے کہ مجھ سے خطا ہو کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، خطا ہو ہی نہیں، تالا لگا دیجئے تقاضۂ معاشیت پر۔ مگر حکیم الامت سے کسی نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ عالم استغراق میں رہوں، فرمایا میں تو استغراق سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ استغراق میں اپنا اختیار نہیں رہتا، اور ثواب جب ملتا ہے جب میں اپنے اختیار سے سبحان اللہ کہوں، ترقی رک جاتی ہے، مستغرقین کی اور مجذوبوں کی ترقی رک جاتی ہے۔ اس لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت باہوش رہیں اور اپنے ارادے اور اختیار سے ان کو یاد کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایسا وظیفہ بتاؤ کہ نظر ڈالنے کا دل ہی نہ چاہے، میں نے کہا پھر کیا ثواب ہے؟ کافور کھا لو، پھر ثواب کس بات کا ہے؟ غم اٹھانے پر تو یہ انعام مل رہا ہے، جب غم ہی نہ رہے گا تو پھر ثواب کس چیز کا ملے گا؟ لہذا تقاضۂ شدید، یعنی صحت کو خوب عمدہ رکھو، تقاضے کو بالکل ہی جوان رہنے دو، پھر اس دیکھو قربانی جب کرتے ہو تو حکم ہے نا کہ جانور کو کھلا پلا کر موٹا کرو یا دبلا جانور بولو بھائی، تو نفس میں تقاضۂ شدید مقوی انڈے بھی کھاؤ، اور اگر تقریر سے پہلے 2 انڈا مل جائے دیسی مرغی کا تو کیا کہنا ہے، مگر کون پوچھتا ہے؟ مقرر کو آج کل اس کی جان تو لینا جانتے ہیں مقرر کی، مگر اس کی فکر کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن آج کل اپنی فکر خود کر لے، خود کفیل ہونے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اسی لیے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میں 70 سال کا ہوں، 70 سال میں حضرت کو بچی پیدا ہوئی، صفورہ نام اس کا، تو فرمایا کہ معجون اشرفی کھاتا ہوں اور مقوی چیزیں کھاتا ہوں اور کشتہ بھی کھایا سمچیا کا۔ پھر ہنس کر فرمایا کہ مولانا اشرف علی صاحب خانی نے بھی کھایا، پھر مسکرا کے فرمایا حاجی امداد اللہ نے بھی کھایا، 3 پشت ہماری، یعنی ان حضرات نے اپنے کو نامرد نہیں کیا، مردانگی کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے حسینوں کا۔ یہ حکم نہیں ہے کہ ٹھنڈے ہو جاؤ، نہیں رہو گرم،
مگر اس پٹرول کو کعبے کی طرف جاؤ، بنارس کے مندر کی طرف نہ جاؤ. اگر پٹرول ہی نہ ہوگا تو کار کسی طرف بھی نہ چلے گی. جب محبت ہی کا مادہ نہیں ہوگا، عشق مجازی کے جذبات نہیں ہوں گے تو دعا میں بھی رونا نہیں آئے گا، اللہ والوں پر مرنا بھی نہیں آئے گا. جن کو ان پر مرنا آتا ہے، اگر ان کے مرنے کے جذبات کا رخ بدل دیا جائے، ریل جتنا آگے چلتی ہے اتنا پیچھے چلتی ہے، بشرطے کہ اس میں پٹرول ہو، ڈیزل ہو، جو جس طرح سے چلتی ہے. تو بجائے اس کی کہ ہم ان بتوں پر مریں، مرنے والوں پر مریں، مرنا ان سے سیکھنا خود بخود آ جاتا ہے. تو اس پھر اللہ والے پر بھی مرنا آ جاتا ہے. خواجہ صاحب عشق مجازی میں اپنے بہت ہی شدید مرض تھا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے سب جرمانے کر ڈالے ان کے اوپر کہ اگر ایک بد نظری ہو جائے تو 20 رکعت نفل کو ہو، وہ بھی ادا کیا، نہیں مرض اچھا ہوا. پھر کہا اچھا 5 روپیہ ایک نظر پر صدقہ کرو، پھر بھی نہیں اچھا ہوا ہے مرض. پھر لکھا کہ اچھا خیر روزے بھی رکھو، پھر روزے سے بھی نہیں کام بنا، کیونکہ اب ظاہر بات ہے کتنا روزہ رکھے گا آدمی. اب کسی کو پڑھانا ہے، روزہ رکھتے رکھتے دماغ خشک ہو جائے تو بخاری کیا کیسے پڑھائے. آخر میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ خواجہ صاحب اگر آپ نے اب کوئی نظر ڈالی تو 3 مہینے تک خط نہ لکھنا مشکل، اور دوسری نظر ڈالی تو 6 مہینے تک خط نہ لکھنا، اور تیسری نظر کہیں خراب کی تو زندگی بھر خط نہ لکھنا. بس خواجہ صاحب چونکہ عاشق تھے حضرت کے، پیر کا عشق کام دے گیا، پیر کا عشق کام دے گیا. سید سلیمان ندوی سے یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے بخاری کی حدیث میں اللہ کی محبت اور اعمال کی محبت میں مرشدین کی محبت ہے. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یبلغنی حبک. تو معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کے مقبول بندوں سے محبت رکھتا ہے تو اللہ رسول کی محبت بھی مل جاتی ہے، حلاوت ایمانی بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور خاتمہ بھی ایمان پر نصیب ہو جاتا ہے. بخاری کی شرح میں دیکھیں، فتح الباری اور ملا علی قاری لکھتے ہیں دونوں یہ حدیث کہ جو لوگ اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں اس کے انعام میں ان کو حلاوت ایمانی ملتی ہے. اور وہ جو 3 اعمال ہیں، 3 خصلتیں، وہ دونوں اور اس کے بدلے میں مل جاتی ہیں کہ اللہ اور رسول پیارے ہو جاتے ہیں اللہ والوں کی محبت کے سطح میں، اور کفر سے ان کو اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے اور پھر بھی وہ اس کو کفر اختیار نہیں کریں گے. لیکن حلاوت ایمانی اور وہ دونوں نعمتیں ہی اللہ والوں کے سطح میں ملتی ہیں. اور حلاوت ایمانی کے بعد حسن خاتمہ خود بخود ہو جاتا ہے، کیونکہ حلاوت ایمانی جس کو ایمان کی مٹھاس دی جاتی ہے واپس نہیں مل جاتی. تو حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں آپ کون بزرگ ہیں؟ آدھی رات کو سلطنت چھوڑی تھی اور شاہی لباس اتارا تھا، گدڑی جب پہنی تو ملائکہ میں زلزلہ آ گیا. فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس سلطنت کے لیے تو لوگ قتل کرتے ہیں، باپ کو قتل کر کے بیٹا بادشاہ بن جاتا ہے، اس سلطنت کے لیے تو الیکشن میں کتنی مصیبتیں ہیں اس میں، یہ آپ کا کیسا بندہ ہے، کیا آپ نے اس کو چکھا دیا، کون سی محبت کا جام پلا دیا. سید سلیمان ندوی جو تصوف کا مذاق اڑاتے تھے، اعظم گڑھ کی شبلی منزل میں بیٹھے ہوئے، ہم لوگ اعظم گڑھ کے ہیں، ہم ان کے حالات سے جتنے باخبر ہیں، اور لوگ تو کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم تو اعظم گڑھ میں ہیں. مولانا مسعود علی ندوی اور علامہ سید سلیمان ندوی، یہ دونوں ندوی جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوشمند، اب علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ لو، ایک معزز پیٹ اس کو مان لو. تو دونوں مذاق اڑاتے تھے تھانہ بھون میں کون سا بت بیٹھا ہوا ہے، سارے علماء بھاگے جا رہے ہیں. ایک دن سوچا کہ چلو دیکھ لیں. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میاں ذرا ایک دفعہ ہو آؤ دیکھو تو صحیح جاننے میں کیا ہے، دیکھ لو. چلے گئے، چھپ کے گئے دونوں، کیونکہ جب کوئی کسی پر تبصرہ کرتا ہے ہر وقت اس پر تبصرے پر شعر یاد آ رہا ہے. ایک عاشق پر تبصرہ ہوا کہ یہ بڑا پاگل ہے عاشق ہے یہ، اس نے شعر کہا، کانپور کا شاعر تھا، میرے عشق پر تبصرہ کرنے والوں، میرے عشق پر تبصرہ کرنے والوں، تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے. ارے اللہ جب دیوانہ بناتا ہے تو پھر کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا.
سید سلیمان الگ گئے، مولانا مسعود علی ندوی الگ گئے، چھپا کے ایک دوسرے کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ تبصرے سے وہ ندامت ہوتی ہے کہ یہ ابھی تو تم تبصرہ کر رہے تھے، اب پہنچ گئے خانہ بھون۔ سید صاحب کی دونوں کی ملاقات خانقاہ میں ہوئی، آنکھ سے آنکھ لڑی، ندامت سے سر جھکایا، وہ کہا تم کیسے، کہا تم کیسے، بس ہو گئی بات۔ کیسے کیسے پر شعر ان کا تو سنا ہی ہے آپ نے سید صاحب نے کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ خیر، پہلی مجلس میں شرکت کی، اس کے بعد ایک ستون سے لپٹ کر سید صاحب نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ نہ جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا۔ اس کے معنی نہیں کہ مدرسہ چھوڑنا اچھا کام نہیں، یعنی غلبہ اللہ کی محبت کا ہونا چاہیے، تعلق میں اللہ تقوی غالب رہے، وہ غلبہ سیکھنے کے لیے کچھ مدت کے لیے ہے یہ، ورنہ علم نبوت کیا ہے، وہی ہے۔ علماء کے بارے میں شاہ الغری صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، فرماتے تھے جب کوئی غیر عالم صاحب نسبت ہوتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور رات دن عبادت کرتا ہے، خدا کو پیار کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، تو اختر میاں وہ صاحب نور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عالم سلوک میں آتا ہے اور وہ اپنے دستار فضیلت کو مٹاتا ہے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں، وہ کسی اللہ والے کے پیروں میں پامال کرتا ہے، پیشے مرد کامل پامال سو۔ شاہ الغنی فرماتے تھے پامال کے معنی کیا ہے، پامانے پیر، مال مالیدن سے، جو مالیدہ کھاتے ہیں، ملیدہ نہیں ہے وہ مالیدہ ہے تو پیر سے ملوا لو کسی اللہ والے سے، پھر وہ نفس کو رگڑ دیتا ہے، جب نفس کو رگڑ دیتا ہے تو وہ دیوار جو حائل تھی پیاسے اور دریا کے درمیان میں، وہ دیوار ہٹ جاتی ہے۔ جس دن سورج اور چاند کے درمیان سے زمین کا گولا ہٹ جاتا ہے پورا کا پورا، اسی دن 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ یہ نفس ہمارے لیے زمین کا گولا ہے، حب جا ہو یا حب نام ہو، حب شہرت ہو، بڑی مشکل سے نکلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے اندر حب جا ہے۔ آخر مالک کو صدیقین حب الجاہ والے گالی لکھتے ہیں، یہ حب جا بہت آخر میں نکلتی ہے، تب جا کے صدیقیت سے لگا رہتا ہے، لیکن اللہ والا ہی مجھا سکتا ہے، بشرطے کہ ان کے بستر لگا کر ان کے دروازوں کو جاؤ، یہ نہیں کہ وہ ہمارے یہاں آ گئے لاہور میں حضرت جلال آبادی کا ہم بچاتے ہیں اپنا بولو تو بھائی سن لیا، نہیں، ان کے دروازے پر جاؤ، ان کے دروازے اس کی صحبت اور مائیت کے اثرات سے کا فیصلہ ہو جائے۔ پھر سید صاحب جو اللہ اللہ کرنے والوں کو ہنستے تھے، یہ کیا اللہ اللہ لا الہ ادھر میں اور میں لگ رہی، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے بعد جب حضرت نے ان کو ذکر بتایا تب فرمایا کہ نام لیتے ہی نشہ کا اچھا گیا۔ اب کیا ہو گیا ان کو، یہ مذاق اڑانے والے، یہ ہاتھ میں تصویر آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا، اس میں 1000 گرہ تھی، اس پر تصویر پڑھا کرتے تھے، ثابت ہے تصویر، محدثین لکھتے ہیں نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، تہجد وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام۔ اور پھر حضرت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے، جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا، چاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ جلتا رہے گا، یوں ہی بجھایا نہ جائے گا۔ لیکن دوستو، جنہوں نے حقیب الامت کی جوتیاں اٹھائیں، آپ نے دیکھا ایک ایک غلام ان کا، ایک ایک خادم ہے جو ان کے زمانے میں چراغ تھا، وہ ان کے بعد آفتاب بنا۔ آج آپ یہ جو جامعہ اشرفیہ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی خانقاہ کی ایک خادم کے کرامات ہیں۔ یہ حقیب الامت کی صحبت، جامعہ ازہر کی سند لے کر کے بھی آتے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن احمد سری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی کی، اور حقیب الامت کی جوتیاں اٹھانے کا شرف نہ ملتا، آج یہ عزت نہیں ملتی۔
یہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے پر انعام دنیا کا بھی ملتا ہے، وہ اس کی نیت نہ کرے، اپنے کو تو مٹائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں نفس سے خود را کش، اپنے نفس کو مارو، اس کو قتل کرو۔ جہان زندہ تم سے ایک جہان زندہ ہوگا۔ یہ مت ڈرو کہ ہماری وزاداری ختم ہو جائے گی، لوگ شہر میں کیا کہیں گے کہ ارے صاحب محدث صاحب بھی مرید ہو گئے، ارے صاحب میں نے دیکھا آنکھوں سے وہ جوتیاں اٹھا رہے تھے۔ مولانا رومی شاہ خوارزم کے نواسے تھے، بہت بخاری پڑھاتے تھے، شاہ خوارزم کے سگے نواسے، لگائی بجھائی نہیں کیونکہ وہ فلانا رشتہ گھما پھرا کے، سگے نواسا بادشاہ کا کتنی جاں ہوگی اس کے پاس، سوچیے کہ عالم زبردست منقولات و معقولات کے جامع تھے، منطق و فلسفے کے لیے امام تھے، اور شاہ خوارزم کے نواسے، بادشاہ کا نواسا، لیکن شمس الدین تبریزی کا بستر سر پر رکھا، اس میں چکی بھی تھی، پیالہ بھی تھا، جو بھی تھا۔ من کا ہر تاریخ میں لکھتے ہیں مورخین کہ تقریباً 1 من کا وزن وہ پیچھے پیچھے پھرتے تھے، اور یہ شعر پڑھتے ہوئے عشق آمد لا وبالی فتقو این چنی شیخ گدائے تو یا اللہ، یہ بخاری پڑھانے والا آپ نے کیا مزہ عطا فرما دیا شمس الدین کی صحبت میں، کہ فرماتے ہیں کہ شمس الدین تبریزی کو تلاش کرتے ہوئے جب اونٹنی ان کی پہنچی شام میں، لوگوں نے بتایا ہم نے یہاں شام میں دیکھا ہے آپ کے پیر کو، تو فرمایا ہائے اس شام کی صبح کیسی ہوگی جس شام میں میرا شمس تبریز رہتا ہے، اس شام کی صبح کیسی ہوگی جس شام میں میرا شمس تبریز رہتا ہے۔ تو دوستو شیخ کی محبت بڑی نعمت ہے، میں واللہ کہتا ہوں کسی اللہ والے کی محبت کر کے تو دیکھ لو، اگر آپ کی جان میں نہ اللہ آ جائے تو کہنا اختر مسجد میں جھوٹ بول گیا۔ جب امرود والے سے امرود ملتا ہے، مٹھائی والے سے مٹھائی ملتا ہے، کپڑے والے سے کپڑا ملتا ہے، ہر چیز اس کے والے سے، اگر اللہ والا ہے تو آپ کو اللہ ضرور مل جائے گا، مگر آپ کی طلب ہونی چاہیے، اس کے آداب ہونے چاہیے، بے ادبی نہ ہو۔ دیکھو دوستو آج کل ہم اللہ والوں کا حق ادا نہیں کرتے، چاہتے ہیں وہ ہمیں بہت ہی پیار کریں، مجھ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں اور اب مجھے تکیہ بھی دے دیں اور لوگوں میں تعارف بھی کرائیں کہ یہ فلانے مدرسے کے اور بڑے وہ ہیں، لیکن خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ، ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے اعزاز۔ یہ خواجہ صاحب کو حضرت نے نکال دیا تھا، تھانہ بھون کے خانقاہ کے باہر جو میونسپلٹی کی زمین کی بستر لگا دیا، ڈپٹی کلکٹر کا بستر کتنا شاندار ہوگا، کار بھی کھڑی ہوئی، چپراسی موجود، کچھ نہیں شرمائے، بستر لگایا فٹ پاتھ پر۔ کسی نے کہا کہ آپ کو تو خانقاہ سے نکالا گیا، فرمایا جی ہاں میں بھی مجھے بھی پتا ہے، اور پھر یہاں کیوں لیتے ہو؟ کہا یہ خانقاہ کی زمین نہیں ہے، یہ سرکاری زمین ہے میونسپلٹی کی، تھانہ بھون کی۔ اچھا تو پھر ایک شعر بنایا خواجہ صاحب نے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری، نہ بھاگنے کی حکومت میرے اختیار میں ہے، بھگانے کی حکومت ان کے اختیار میں۔ آخر کس مقام پر پہنچے کہ مفتی جمیل احمد تھانوی نے اپنا مصلح و شیخ بنایا ہے۔ یہاں سے لکھا شعر میں کہ آپ مجھے جو کچھ تھانہ بھون سے ملا دے دو، حضرت خواجہ صاحب نے لکھا میں ملی نہیں یوں، دل و جگر ہوئی ہے خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں میں میری مفت کی نہیں۔ اور پھر فرمایا کردار نکالیے پہلے، پیش مرشد دلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے خلیل ہو جاؤ۔ یہ شعر و شاعری میں اصلاح ہو رہی ہے، بعض وقت میں اس سے بڑی زبردست اصلاح ہو جاتی ہے۔ شعر و شاعری جو بڑا اصلاح ہو تو بڑا مزہ آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورتوں سے زیادہ دل مت لگاؤ، جو صورتیں کتنی ہی حسین ہوں ان کے چہروں کے جغرافیے بدلنے والے ہیں، پھر تمہاری محبت کی تاریخ بدل جائے گی، اور اپنے آنسوؤں پر رو گے، راتوں کے جاگنے پر پچھتاؤ گے۔ ارے خدا پر مر جاؤ، کسی اللہ والے پر مر جاؤ اگر مرنا ہے تو، تاکہ وہ مرنا بھی اس تمہارے مرنے پر لاکھوں حیات قربان ہو جائیں گے۔ نفس خود را کش جہان زندہ تم، اپنے نفس کو مارو، کسی اللہ والے پر مرو، تم سے جہان زندہ ہوگا۔ جدھر جاؤ گے تم کو دیکھ کر تمہاری خوشبو سے پہچان لیں گے۔ معروی فرماتے ہیں کہ مجنو کو لیلا کی خبر کی اطلاع نہیں دی گئی، مجنو کے گھر والوں نے مجنو کے سگے چچا کی لڑکی تھی لیلا، حکیم الامت لکھ رہے ہیں ملفوظات میں، یہ اردو ڈائجسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت حکیم الامت ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ مجنو کے سگے چچا کی بٹیا تھی لڑکی،
اور اس کے مجنو کے ابا نے کہا، اپنے بھائی سے ہاتھ جوڑا کہ میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں شادی کر دیتے؟ تو بھائی نے کہا کہ بغیر شادی کے تو ظالم پاگل ہے، دیکھ کر کے ہاتھ چھوڑ ہو جائے گا اس کو اور پاگل ہو جائے گا، پتہ نہیں، میں ایسے پاگل کو رشتہ نہیں دیتا، جنگل میں پھرتا رہتا ہے، میری بیٹی کا کیا خیال کرے گا؟ اور مسلمان سے حضرت نے لکھا ہے تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو خبر نہیں دیا اس کو، پاگل ہے، خبر کھود کے دیکھ لیں گے، لہذا اس ظالم کو 6 مہینے کے بعد کہیں سے خبر لگ گئی، محلے کے لڑکے والے شہید ہو کے، تارے تیری لیلا مر گئی، وہ گیا قبرستان نزد میں، لیلا کی خبر کے دیکھنے والے نے مجھے بتائی یہ بات، حیدرآباد میں MBBS ڈاکٹر ہے، وہ گیا اس طرف اس کی پوسٹنگ ہو گئی سعودی عرب میں ملازمت، تو اس نے کہا میں نے جا کر لیلا کی خبر دیکھی ہے، میں نے کہا تو وہ پھر جا کے اس نے مٹی سونگی ہر قبر کی، اور روایت کس کی ہماری نشا جیسے ولی اللہ کی، حضرت رمی فرماتے ہیں وہ ظالم پاگل بننے میں ہر مٹی کو سونگ رہا، اب ہزاروں خبریں سونگی، جب لیلا کی خبر کی مٹی سونگی تو وہیں کھڑا ہو گیا اور رونے لگا، تو اس نے کہا یہ نہیں، تو معروی فرماتے ہیں کہ اگر مجنو کی ناک ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے تو لیلا کی خوشبو تو مل جائے جو سڑنے گلنے والی لاش ہے، اور مولا کی خوشبو، جس کے دل میں مولا ہو، یہ بھی خبر ہے، جس میں قبر ہے اندر اگر مولا ہے دل میں، تو اللہ کے عاشقین اس کے صحبت میں بیٹھ کر اور اس کی مٹی کو اور اس کی باتوں کو سون کر پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر مولا ہمارا موجود ہے۔ فرماتے ہیں ہم چون مجنو بو کنم ہر خاطرہ، میں مثل مجنو کے میں بھی ہر انسان کو سنتا ہوں، صورتاً دیکھتا ہوں کہ اللہ والے ہیں لیکن ان کی صحبت میں بیٹھ کر سنتا ہوں۔ تابعابم نور مولا بے خطا، تابعابم ہوئے مولا بے خطا، یہاں تک کہ میں مولا کی خوشبو پا جاتا ہوں۔ شمس الدین تبریزی کو بغیر صرف سونگ کر کے ایک نظر سے دیکھ کر کے پہچان لیا تھا، پہلی ہی ملاقات میں وہ آئے، حکم الہی سے الہام ہوا کہ جاؤ قونیا، وہاں میرا بندہ جلال الدین میری محبت میں بے چین ہے، اس کی تربیت کرو، کبھی پیر کو بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ پہلی نظر قونیا کے بازار میں برنج فروشوں کی، چاول فروش بیچنے والوں کی منڈی میں سوداگرانہ لباس میں شمس الدین تبریزی بیٹھ گئے، وہاں کچھ عمائد شہر بیٹھا کرتے تھے، معذومی کو خبر ملی کہ کوئی شخص آیا ہوا ہے نیا، لیکن اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا عاشق ہے، فوراً پہنچ گئے، کہا حضرت بس پہلی نظر میں عرض کر جاتی مجھے آپ میری تربیت فرمائیں، یعنی کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں کیا ہوں؟ فرمایا کہ بوئے میرا گر کسے مخنو کنت، اگر شراب پی کر کوئی پان کھا لے، الائچی کھا لے، لونگ کھا لے اور چھپا لے اس کی بدبو کو، لیکن چشم مست خیش تندرا کی کنت، یہ اپنی مست آنکھوں کو کہاں چھپائے گا؟ وہاں کون سی لونگ ڈھکیلے گا اس میں، اور کون سی الائچی اس میں داخل کرے گا آنکھوں میں؟ بوئے میرا گر کسے مخنو کنت، شراب کی بو کو تو چھپانا کا اختیار ہے اس کو، پینے والے کو، لیکن چشم مست خیش تندرا کی کنت، اس لیے فرمایا کہ شم گلستا باما بوگو، اللہ کے قرب کے باغ سے تھوڑا سا میرے کان میں مجھے بھی کچھ بتا دو۔ اے شمس الدین تبریزی کی روح پاک، اے شمس الدین تبریزی کی جان عارف، شم گلستا باما بوگو، تھوڑا سا اپنے اللہ کے قرب کے باغ سے میرے کان میں کچھ کہہ دیجیے۔ جرائے برریز برمازی شبو، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جام و مینا اور شبو مٹکے کا مٹکا ہے، ہمیں تو ایک گھونٹ پلا دیجیے۔ جرائے برریز برمازی شبو، تو دیکھا کیا ہوا، سارے عالم میں ڈنکا پٹ رہا ہے مصنوعی کا، کیا ان کو شاہ خوارزم کے نواسے کو، اس بخاری کے مدرس کو، اس منقول معقول جامع عالم کو دنیا نے حقیر سمجھا کہ ایک شمس الدین قلندر کیا ہے تو بستر بھی پھرتا ہے، یا سارے عالم میں ڈنکا پٹ گیا؟ مگر ہمارا نفس بڑا ظالم ہے، یہ حب جاہ سے جوتیاں اٹھانے کو سے ڈرتا ہے۔ مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے جلد راستہ اس لیے طے ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ایک بندے کی غلامی بڑی شاق مالک ہوتی ہے، خصوصاً اگر پھر ذرا دلالی بھی وہ ڈانٹ بھی دے، پھر تو اتنا غصہ آتا ہے مرید کو کہ دل چاہتا ہے اس وقت کبھی خانقاہ میں واپس بھی نہ ہو، کیونکہ نفس تو تعریف چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جس نے بھی ان کے مقبولین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اپنے کو مٹایا،
تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں مٹانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے کے مٹنا اس کے مجاہدے کو، شیخ کے مجاہدے کو اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا میں داخل کرتے ہیں. گویا کہ ہماری راہ میں اس نے مجاہدہ کیا. اللہ والوں کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنا، مجاہدہ کرنا، والذین جاہدوا سینہ میں داخل کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود چھوڑے جائیں گے آسمان سے مجاہدہ کروانے کے لیے، وہ انہیں انسانوں سے کرواتے ہیں مجاہدہ. لیکن آپ نے دیکھ لیے کہ کیا سے کیا ملتا ہے. تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم کو طواف کرتے تھے، جب انہوں نے یہ دعا کی کہ اے خدا مجھے عصمت عطا کر دے، تو آسمان سے حافظ غیبی سے ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے میری راہ میں سلطنت دی، تو نے میری راہ میں سلطنت دی، اور 10 برس تک غار نیشاپور میں تو نے میری عبادت کی. میں نے تجھے کرامت دی کہ جب تو نے سوئی پھینکی تو 1,00,000 مچھلیاں تیرے حکم سے سونے کی سوئی لے کر حاضر ہوئی. اور جس وزیر نے تجھ کو ملا حقیر سمجھا تھا کہ سلطنت چھوڑ کر بیوقوف یہاں آیا ہے، اس ملا کو اس وزیر کو تو نے حیرت زدہ کر دیا، اور اس کو مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ سلطنت کا تاریخ ہے، لیکن یہ تو پہلے خشکی کا بادشاہ تھا، اب تو بحر و بر دونوں سلطنت پا گیا ہے، اب تو یہ دریاؤں پر حکومت کر رہا ہے. تو کیا میں تیری اس دعا کو نہ قبول کروں گا؟ لیکن اے ابراہیم، کل الناس یسألوننی العصمہ، سب مجھ سے عصمت مانگتے ہیں، میں سب کو معصوم کر دوں، کسی سے خطا نہ ہو. فمن، تو کون ہے اس پر؟ فمن یتفضل ومن یتکرم، میں کس پر اپنا فضل کروں، کس کو بخشوں، کس پر اپنا کرم کروں گا؟ سب تو ہو گئے معصوم. فرشتہ جبرائیل کو بخشوں گا؟ ارے تمہیں لوگوں کو تو بخشنا ہے. لہذا توبہ کے راستے سے استغفار و توبہ کرو، اور جب کوشش تو کرو. دیکھو تقویٰ کے اختیار کرنے میں جان کی بازی لگا دو، جان جائے گی مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. حکیم المت فرماتے ہیں، کیا بتاؤں اس مجدد کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا تھا. فرمایا کہ اگر خدا کا عاشق ہے اور صاحب نسبت ہے، اور نسبت بھی ضعیف قوی نہیں اقوا، اور ایک معشوق حسین عورت سارے عالم میں اول آ گئی حسن کے امتحان میں، اس نے آ کر کہا ہے بڑے میاں ذرا دیکھو تو مجھے، اور ہے تگڑی، مان لو ہو لاہور کی اور یو پی کا لکھنؤ کا نازک سا شیروانی پہنے ہوئے مرزا کویا ہو، بالکل دبلے پتلے سے، وہ متقی آدمی ہے، وہ کمزور سے ہیں. اب وہ تگڑی آ کر اس نے کہا تم مجھ سے نظر بچاتے ہو، دیکھو آج کیسے بچاتے ہو. آئی اس نے موٹے موٹے ہاتھ ہیں، صحت مند، صبح ٹہلتی ہوئی شالیمار کی طرف کبھی دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ تو بغل میں لے کر مجھے بھاگ جائے تو میں چھوڑا دوں. یعنی صحت ایسی چیز ہے، صحت بھی بھائی. اسی لیے ہمیشہ دیکھو توازن دیکھ کر شادی کیا کرو، ورنہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ شوہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو شوہر تنگ آ کر اس کی بدزبانی سے، کیونکہ تگڑی تھی وہ اور وہ کمزور تھا، روزانہ پٹتا تھا بیچارہ. آخر اس کا یا اللہ یا تو میں مر جاؤں، یا اور اس کے بعد اس نے چمٹا اٹھاؤ کہا یا کیا، اس نے کہا یا ابھی میں مر جاؤں. تو ذرا توازن دیکھ کر نکاح کیا کرو کہ تم کئے من کے ہو، وہ کئے من کی. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر یہ نسبت طویل رکھتا ہے اور کوئی شوق آ کر اس کی آنکھ کو کھولتا ہے دیکھ لو، تو فرماتے ہیں واللہ اپنی آنکھوں کی شعاؤں پر کنٹرول کرے گا. شعاع بصریہ کو پوری طاقت سے سطحی نظر جو ایک غیر اختیاری ہو تو پڑ جائے گی، گہری نظر سے اس کے حسن کی نزاکتوں کو نہیں دیکھے گا. اللہ ہم سب کو ایسا ایمان عطا کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. دیکھو جو مجدد کہتے ہیں حکیم الامت بھی ان کو یہ مقام حاصل تھا، ایسے نہیں کوئی کہتا. قول میں اور بات جو نکلتی ہے ہوتا ہے ایسا بھی، کبھی نقل ہی نقل ہوتا ہے، مگر ان حضرات سے تو آپ کو ہم کو حسن ظن ہے. بہرحال یہ جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، کیا بتاؤں، مجھے بہت آج مختصر کا ارادہ تھا، میں بہت تھکا ہوا تھا. صبح اٹھا تو مولانا عبد الرحمان یاد آئے کہ اس نے مجھے میری تھکاوٹ بھی نہ پوچھی اور انہوں نے ہمارا رائے اعلان بھی کر دیا. پھر میں نے سوچا کہ اللہ اپنے نام سے تو مجھے جوان کر دینا جب بیٹھوں طاقت پر، کیونکہ ان کے نام سے طاقت بھی آ جاتی ہے. جانے نحیف اختر کو خدا 1 کروڑ جانے حنیف دے دے، اور اس نحیف کو بھی حنیف بنا کر سب قبول کر لے اپنی راہ میں. اس لیے میرا ایک شعر ہے، جب میں سفر کرتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے.
سفر بھی اسی لیے کرتا ہوں کہ شاید کوئی بات اللہ اپنی رحمت سے نکال دے، کوئی اللہ کا بندہ اللہ والا بن جائے، بہانہ بنا لے اختر کو، کام وہ بنا دے، نام ہمارے چڑھا دیں۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے، سب کام تو وہ کرتے ہیں، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صورتوں سے دل مت لگاؤ، میرا وہ شعر ضرور یاد کر لو کہ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری ہسٹری باقی۔ میں نے آنکھوں سے ایسے عاشقوں کو دیکھا کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی صورت دیکھ جیسے جب اس کی صورت دیکھی تو منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا کہ میاں یہ وہ شخص ہے جس کے لیے آپ نے مدرسہ چھوڑا تھا، تعلیم چھوڑی تھی، کچھ تو سلام دعا کر لو۔ تو پھر کہنے لگے اچھی بات ہے، قدیمی تعلق کی رعایت سے کچھ دیکھ لیتا ہوں۔ پھر میں نے ان کے بارے میں ایک شعر بنایا کہ بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا، بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں۔ تعلق کہاں پتہ کر وہ غزل خوانیاں، وہ رات کو بیداریاں ساری ختم۔ اس لیے دوستو کسی اللہ والے پر مرو، اگر مرنا ہے اللہ نے ہمیں فدا ہونے کا عشق کا مادہ دیا ہے، مگر سڑنے گلنے والی لاشوں پر نہیں دیا۔ یہ مادہ اس لیے دیا ہے کیونکہ اگر ہمیں یہ مرنا نہ آتا ان پر تو ادھر بھی مرنا نہ آتا۔ مرنا تو سکھایا ہے اور لیکن ان کو ذریعہ بنا دیا، کیونکہ ان پر ایک اچانک نظر پڑنے سے ذرا دل میں رونا آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ عشق کیا چیز ہے۔ یہ ہمیں عشق سمجھا دیتے ہیں مگر اچانک نظر میں سیکھنا ہے۔ لیکن اچانک بھی آج کل کیونکہ اتنی زیادہ بہتات ہے کہ اچانک میں بھی نفس کئی چینک کی جاتا ہے۔ چینک سمجھتے ہیں، پٹھان بولتا ہے وہ کیتلی چائے کی۔ اس لیے بھائی اس زمانے میں تو نظر، ایک صاحب 5 میل روزانہ دفتر جاتے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ کے کہتے ہیں اب میں تلاوت کرتا ہوا جاتا ہوں، تلاوت کرتا ہوا آتا ہوں۔ نظر بچانے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ملتا ہے؟ ڈرائیور گاڑی چلاتا افسر ہے، کہتے تھے داڑھی کی ہے ماشاء اللہ حاجی بھی ہے، کہتے تھے نظر بچانے کا بہترین ذریعہ ہاتھ لگ گیا کہ سفر کرو تو تلاوت قرآن شریف رکھ لو، وضو کر لو، تلاوت کرتے چلے جا رہے اور تلاوت کرتے چلے جا رہے۔ قرآن پر نظر ہے، جب قرآن پر نظر ہے تو بدنگاہی تو ظلمت ہے، اندھیر ہے، بدنگاہی تو ظلمت ہے، اندھیر ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے، مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لیے اور زندگی چاہیے بندگی کے لیے۔ اللہ ہر سانس کو ہماری بینتی کر دے اپنی عبادت و ذکر کے نور سے۔ لیکن دوستو خلاصہ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ والی زندگی ملے گی جب کسی اللہ والے پر مرو گے، تب اللہ والی زندگی ملے گی جب کسی اللہ والے پر مرو گے تب۔ اب یہ بھی ایک شعر بن گیا، وہ ایسے ہی ہے کچھ خصا سا مگر معنوی لحاظ سے بہت قوی ہے۔ اور دیکھو بھائی، نسبت فوجی لڑکا آئے کمانڈر چیف کا اور بادشاہ سے کہے کہ میں آپ کے فوج کے افسر کا بیٹا ہوں، مجھے فوج میں نوکری دے دیجیے۔ اس نے کہا کہ ڈگری ہے؟ نے کہا صاحب ڈگری تو کچھ نہیں، بھینس چلانا بہت عمدہ جانتا ہوں اور انگوٹھے سے نشان دستخط کرتا ہوں، انگوٹھا ٹیک ہی توبہ ٹیک سنگھ کا رہنے والا ہوں۔ تو کہے گا بھائی میں تم کو ضرور رکھ لیتا کیونکہ تم میرے نمک خوار حکومت کے آدمی ہو، حکومت کا تمہارا باپ وفادار تھا، میں فوراً رکھ لیتا، مگر ظالم کچھ تو میٹرک کے BA میں کرتا، کوئی قابلیت تو ہوتی تو اوروں کے بنسبت اگر 2 MA والے 2 PhD 2 MSc آتے تو اور ایک غیر فوجی کا بیٹا ہوتا تو میں تمہیں ترجیح دے دیتا۔ اللہ والوں کے اولاد میں اور غیر اللہ والوں کے اولاد میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی محنت کر لیں تو جلد صاحب نشوت ہو جاتے ہیں۔ کان ابوہما صالحا کی تفسیر حضرت مفتی محمد حسن احمد سری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جس باپ کا کہ یتیم بچوں کی دیواریں گر رہی تھی اور حضرت خضر علیہ السلام سے ان کا دیوار اٹھائی گئی، خزانہ بچایا گیا، 7واں باپ تھا کان اب صابر۔ میں نے یہ روایت سن کر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت سننے کے بعد تفسیر روح المانی نکالی تو لکھا ہے کان اب صابر 7واں باپ تھا۔ تو میں نے کہا دیکھو اگر کوئی حوالہ نہ دیکھے تو کہیں بزرگ کہاں سے بیان کرتے ہیں، بھائی ان کی نظریں ہوتی ہیں یہ حضرات۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جلد سے جلد تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ جب کوئی عابد غیر عالم عابد ہوتا ہے اللہ والوں سے اپنے تعلق جوڑ کر تو صاحب نور ہو جاتا ہے، صاحب نسبت ہو جاتا ہے اور وہ علماء کا بھی پیر کبھی بن جاتا ہے کیونکہ اخلاقیات میں وہ اصلاح کا حق رکھتا ہے، شریعت میں حق نہیں رکھتا مگر کہ مغرب کی 3 کو 2 کر دے۔
یہاں پر ایک بات عرض ہو گئی کہ ہاں کہ وہ جب کوئی عالم سلوک میں داخل ہوتا ہے اور مٹاتا ہے اپنے کو، آخر سانس تک شیخ رکھو اپنے اوپر، چاہے خلافت بھی مل جائے، آخری سانس تک شیخ رکھو۔ اگر شیخ کوئی بڑا نہ ہو، شیخ سب ختم ہو جائے، تو اپنے دوستوں ہی سے جو آپس میں ہیں ان سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے اپنے معاملات میں۔ کبھی بغیر شیخ ہو کسی مشیر کے نہ رہو، نہ شیخ ہو تو مشورہ ہی لیتے ہو۔ اگر بڑے سب برابر والے بھی ختم ہو گئے اور مان لو یہی سب سے بڑے میاں رہ گئے، تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرتے رہو۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا ایک گنوار کو حضرت نے ڈانٹ دیا، اور اس کے بعد حضرت بہت عمر کے تھے، 7 برس ہو گئے تھے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نے ہم لوگوں کو بلایا اور اپنے دوستوں کو، چھوٹوں عمر والوں کو، اور کہا بھائی یہ فیصلہ کرو کہ میں نے اس کو زیادہ تو نہیں غصہ کر دیا، تاکہ میں معافی مانگوں۔ میں سمجھ گیا کہ آج حضرت مشورہ لے رہے ہیں، کیونکہ اب ان سے بڑا عمر میں یہاں کوئی ہے نہیں قریب۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب عالم اللہ والا بنتا ہے، صاحب نسبت ہوتا ہے، تو نور العلا نور ہوتا ہے، غیر عالم تو صاحب نور ہوتا ہے، غیر عالم سلوک میں آ کر صاحب نسبت ہو کر، لیکن جب عالم محنت کرتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، اس کے نور پر نور چڑھ جاتا ہے، اور اس سے ایک عالم زندہ ہوتا ہے، عالم سے پھر ایک عالم زندہ ہوتا ہے، مگر کچھ دن کے لیے ہے۔ دیکھو جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں جب تک کسی پر دل نہیں فدا کرو گے، کسی اللہ والے پر صحیح نسبت، قوی نسبت، اس میں برکت نہیں آئے گی۔ مٹانے پر پتہ نہیں اللہ نے کیوں بہت خوش ہوتی ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے، یعنی تہجد 1,00,000 تہجد الگ، 1 کروڑ اللہ اللہ کر کے ایک شخص ہے بیٹھا ہوا، اور ایک آدمی اپنے شیخ کی جوتیاں لیے بیٹھا ہوا ہے۔ سید احمد شہید کی جوتیاں، شاہ اسماعیل شہید، جن کو دیکھ کر سلاطین مغلیہ، مغل بادشاہوں کے شاہزادے جب قلعہ سے نکلتے تھے تو دہلی کے تمام تاجر اور رعایا کھڑی ہو جاتی تھی چارپائی سے، کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اتنا ہی ادب شاہ ولی اللہ کے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید وغیرہ جب نکلتے تھے تو ان کے دیکھ کر بھی دہلی کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جتنا ادب مغل سلاطین کے لڑکوں کا تھا، اتنے ہی شاہ ولی اللہ کے اولاد کا ادب کرتے تھے دہلی والے۔ لیکن یہ شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید کے جوتوں کو سر پر رکھ کر دہلی میں کی سڑکوں پر دوڑتا تھا، اور پیچھے پیچھے پالکی دوڑتے تھے، اور مجلس میں آخر میں جوتوں کی جگہ جوتے رکھ کر سو جاتے تھے اگر نیند آتی۔ یہ ہے وہ چیز جس سے شہادت کا مقام ملا۔ برکہو کوثار ریخ خون خضرا، برکہو کوثار ریخ، دیکھ لو ان کی قبر پر لکھا ہوا یہ مصرع کہ دہلی سے چل کر اپنے خون کو بالاکوٹ کے پہاڑوں کے گھاس و تنکے پر بکھیر دیا۔ اس کو عشق کہتے ہیں، عشق اس کو کہتے ہیں، دعوے مرغادی کر دستے جان۔ مولوی فرماتے ہیں دنیا والوں مجھے کیوں ڈراتے ہو موت سے؟ فرماتے ہیں تشنہ زارم بخون فرشتن، ہم تو اپنے خون کے خود پیاسے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ خدا کوئی راستہ بتا، کوئی جگہ بتا جہاں اپنا خون تجھ پر فدا کر دیں۔ تشنہ زارم بخون خیشتن تو مکن تحتی دمس کشتن کی من، میرے کشتہ اور میری موت سے کیوں ڈراتے ہو؟ ایسی جب عشق اللہ کا آ جائے تو کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانا اور اس کی جوتیوں کو سر پر چلنا سب آسان ہو جائے گا۔ عشق وہ چیز ہے جو سب سکھا دیتی ہے، محبت خود سکھا دیتی ہے، آداب تو بس یہ چند باتیں عرض کر دی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا پڑھا تھا کہ ایمان پر موت کب آئے گی، ایمان پر موت کب آئے گی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا کی برکت سے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایمان پر اگر مرنا ہے 3 کام کر لو، موجودہ ایمان پر شکر کر لو تو لازیدنکم ہوگا، نہ ایک ہی قلب ایمان ہوگا۔ ترقی تو معکوس ہو جاتی ہے قلب میں، لیکن لازیدنکم اور ایمان بڑھے گا۔ نمبر 2، اہل اللہ کی خدمت میں رہو، ان سے محبت رکھو، حلاوت ایمانی اترے گی، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ کانپور میں ایک عالیہ کی جماعت دہلی سے گئی، ایک شخص کو پکڑا کہ تم ہندو ہو جاؤ، اس نے جوتا نکالا اور کہا اے آریوں کے پنڈتوں، تمہاری کھوپڑیوں میں ایک بال نہیں رہنے دوں گا، سارے کل بال کر دوں گا ابھی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا کیوں صاحب میری بات تک نہیں سن رہے ہو؟ انہوں نے اس نے کہا اس کیوں کا جواب جوتے سے دوں گا یوں۔ پوچھا نہیں کوئی تو بات بتائیے، کیونکہ ہمیں رپورٹ لکھنا ہے دہلی، ہم اپنی کامیابی کو جس کو ہندو بنا لیتے ہیں، ہم کو تنخواہ ملتی ہے، ہم دہلی مرکز میں اس کو رپورٹ دینا ہے۔ تو اس نے کہا اپنے مرکز میں یہ رپورٹ پیش کر دینا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا ایک اپنا غلام و مرید سے تالا پڑ گیا تھا،
حکیموں میں وہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نہ شیطان خرید سکتا ہے نہ کوئی بیل لے سکتا ہے، بشرطے کہ حق کے تعلق ڈھیلا ڈھالا نہ ہو۔ بھائی سن لو، کبھی کبھی آپ پلک لگاتے ہیں اور نیا ٹیپ ریکارڈر لاتے ہیں مکے شریف سے، مگر پلک لگایا آواز نہیں آ رہی، آپ کو بدگمانی ہوتی ہے کہ شاید مکے میں ٹھگ گیا، نہیں، ذرا سا دھکا دیا اس کو اور تار سے تار ملا، آواز آنے لگی۔ شیخ کے دل سے دل ملاؤ، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ معروی فرماتے ہیں مہر پاکاں درمیانے جانشاں، اللہ والوں کی محبت کو دماغ میں رکھو، نہیں آگے بڑھو دل میں، دل کے اوپر نہیں، دل کے اندر نہیں، اور آگے بڑھو، جان کے اوپر نہیں، جان کے آگے اندر رکھو، درمیانے جانشاں مہر پاکاں درمیانے جانشاں، دل مت اللہ با مہر دل خوشاں، دل مت کسی کو دو مگر دل کے دل خدا کے تعلق سے اچھے ہو چکے ہیں، اچھوں پر مرو گے اچھے ہو جاؤ گے، سمجھ گیا؟ اچھا، تو یہ ربنا لا تزغ قلوبنا تیسرا عمل، نمبر 1 موجودہ ایمان پر شکر، نمبر 2 اہل اللہ کی صحبت اور اس سے دل سے محبت کرنا، رسمی نہیں، ڈھیلا ڈھالا نہیں کہ آ گئے تو چائے پلا دی اور کہا ہم نے حضرت کو مرغی پلا دی، نہیں، کبھی کبھی بزرگوں کے پاس جاؤ، آپس میں جو صاحب نسبت ہو شہر میں ان پیر بھائیوں کے پاس جاؤ، چاہے آپ سے علم میں کمتر ہو، ایک دوسرے سے ملنا جلنا رہو۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب نے فرمایا چلو آج جونپور ڈاکٹر عبدالحی سے ملائیں، میں نے دل میں سوچا کہ حضرت آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ تو عالم ہیں، وہ عالم نہیں ہے، فرمایا کہ نہیں، وہ آتے رہتے ہیں، ہمیں بھی جانا چاہیے ورنہ نفس میں بڑائی آ جاتی ہے، اپنے پیر بھائیوں سے جو ملتے رہتے ہیں، احباب سے جو ملتے رہتے ہیں، عجب سے محفوظ رہتے ہیں، اور جو بالکل قطب بن کر بیٹھ گئے حجروں میں چاہے کتنے ہی عبادت کر لیں مگر وہ نشے عجب میں اور کبر میں مبتلا ہوا ہے۔ یہ ملنا جلنا آپس کا یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ جب اونٹ پہاڑ سے گزرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ میں زیادہ اونچا ہوں یا پہاڑ، تو ملنے جلنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی میں کوئی صفت رکھی، کسی میں کوئی صفت رکھی، اب وہ اپنی صفت پر اسے ناز ہوتا ہے، اکیلے اگر رہتا ہے، جب اپنے دوسرے دوستوں سے ملتا ہے ارے یا بھائی ہم اس میں تو وہی یہ خوبی ہے جو میرے اندر نہیں، معلوم ہوا اللہ کے آفتاب کی شعائیں کسی پر کوئی پڑ رہی ہے کسی پر کوئی پڑ رہی ہے، تو عجب کا مرض ختم ہوا۔ تیسرا نمبر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آپ پڑھتے رہو۔ حکیم الامت کے محاسن اسلام میں 3 نسخہ ہے ایمان پر بننے کے لیے۔ اس آیت کے بارے میں ربنا لا تزغ، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، بعد إذ هديتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت کے انعام سے نوازا، ہدایت دے دیا جب آپ نے، تو آپ شاہ کریم ہیں، بادشاہ لوگ کہیں دے کے واپس لیا کرتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے دل کو اپنی رحمت سے نہ ٹیڑھا کیجیے۔ بعد إذ هديتنا وهب لنا، اور ہمیں ہبہ کر دیجیے، من لدن کا رحمہ، ایک خاص رحمت کو۔ یہ کون سی رحمت ہے؟ علامہ آلوسی لکھتے ہیں رحمت عامہ نہیں، رحمت خاصہ ہے۔ وہ کیا خاص رحمت ہے؟ المراد بهذه الرحمہ الثبات علی الحق والاستقامۃ علی الدین وحسن الخاتمہ، یہ رحمت سے مراد اس دین پر قائم رہنا یہاں تک کہ اسلام و ایمان پر مر جانا۔ تو فرمایا علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کے درمیان میں اور دینے کے فعل میں یعنی وہب لنا من لدن کا، لنا اور من لدن کا دو متعلق کا فاصلہ کیوں کر دیا؟ بھئی نعمت کو جلدی سے دے دینا چاہیے، اب بچے کو لڈو دکھا رہے ہو پھر اوپر کر رہے ہو، بیچارہ کود رہا ہے، تو فرماتے ہیں تشویقاً لقلوب العباد، تاکہ بندوں کے دل میں شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہبہ کرنے کا چاہتے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں، تو دو متعلق کا فاصلہ کر دیا۔ جیسے لڈو دکھا کر ذرا تجویز کیا، فاصلہ کیا تو بچہ شوق میں کودنے لگتا ہے۔ دوسرا نقطہ فرمایا کہ ہبہ سے کیوں فرمایا؟ تو چونکہ حسن خاتمہ اور استقامت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے جنت مل جاتی ہے۔ قانون کے اعتبار سے 100 برس اگر آپ نے زندگی پائی تو 100 برس کی جنت کا حق ملتا ہے۔ 100 برس کی عبادت اگر کی آپ نے، 100 برس زندگی پائی تو 100 برس کے بعد آپ کو گیٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے ضابطے کے لحاظ سے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ 70-80 سال جو زندگی تم کو ملتی ہے، اتنی عبادت کر کے میں ہمیشہ کے لیے جو تم کو جنت دیتا ہوں، تو اس کو ہبہ کے ذریعے سے مانگو، یہ معاوضے سے نہیں پا سکتے۔ معاوضہ تو 70 برس کا تہجد، 70 برس کا ذکر فکر تمہارا 70 برس کا جنت دلا سکتا ہے۔ لہذا اللہ والوں سے فرماتے ہیں وفی اختیار صیغۃ الہبہ، یعنی ہبہ کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا اس عظیم الشان نعمت کو مانگنے کے لیے؟ کیوں ایسا فرمایا؟ تو فرماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان الثبات علی الدین، ان الثبات علی الدین والاستقامت وحسن الخاتمہ،
تفضل محض بدون شائبۃ علیہ تعالی شانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل محض ہے، یہ فضل محض ہے، اس میں ذرا بھی شائبہ نہیں ہے کسی ضابطے اور قانون کا. تفضل محض بدون شائبۃ وجوب، یعنی اللہ پر واجب نہیں ہے یہ کہ 70 سال کی عبادت پر جنت ہمیشہ کے لیے دے دیں. بدون شائبۃ وجوب علیہ تعالی شانہ، عبارت روح المانی نقل کر رہا ہوں. یعنی فإن ذلک النعمۃ تفضل محض، فضل محض ہے، اور شائبہ وجوب قانونی وجوب نہیں کہ اللہ کے ذمہ واجب ہے، لہذا اس کو ہبہ سے مانگو، یعنی بلا معاوضہ. اللہ یہ بلا معاوضہ دیا میری کوئی عبادت، یعنی اللہ نے اس آیت سے ثابت کر دیا کہ تم اگر قطب و ابدال بھی بن جاؤ، غوث اعظم بھی بن جاؤ، اور تمام دنیا تمہارے ہاتھ پر اسلام لائے، لیکن ساری ان نعمتوں کے باوجود تم ہم سے ہبہ مانگو، معاوضے کے ساتھ تم جنت نہیں پا سکتے، ملے گا فضل سے. یہ خاتمہ ایمان پر ہونا یہ تفضل محض ہے، اللہ تعالیٰ پر وجوب اور قانونی بدل نہیں. اب سوال ایک پوشیدہ ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہبہ کیسے دیں گے صاحب، تو اور کیا حق ہے تمہارا مانگنے کا؟ آگے سکھا دیا کہ انکا انت الوہاب کہو. اگر شیطان وسوسہ ڈالے کہ اتنا ہبہ اللہ نے کہاں سے دیں گے، بھائی ہبہ مانگتے ہوئے آدمی چھوٹا دے، ایک مکان دے دیا، 2 مکان دے دیا، کتنا مکان دے دیں گے ہبہ؟ تو فرمایا کہ یوں کہو ہم سے انکا انت الوہاب. اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے یہ تعلیل ہے، یہاں لام پوشیدہ ہے، یعنی لأنکا انت الوہاب، ہم آپ سے اس لیے ہبہ مانگتے ہیں کہ آپ بہت بڑے داتا ہیں، بہت دینے والے ہیں، بے شمار دینے والے ہیں، کوئی حد ہی نہیں. بس دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ. دیکھو آفتاب کی شعائیں تیز ہو گئی، چائے والوں کی اپنی چائے یاد آ رہی تھی، لیکن دوستو اختر تو آج یہاں سے جا رہا ہے. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، پھر کب ملاقات ہو کب نہ ملاقات ہو. اس لیے میں تو محبت کرتا ہوں، محبت بچپن سے معدومی کا مرید ہو گیا. 10-12 سال کا تھا کہ مصنوعی ہاتھ لگ گئی، تو پہلا مرید تو مولانا رومی سے ہوا. اس کے بعد شاد الغنی مل گئے، پھر اور بھی شاد راؤ صاحب کا بھی تلوار سر پر رکھتا ہوں، جلالی بھی دو. لیکن اس کی برکت سے آج بہت فائدہ محسوس کر رہا ہوں. مشائخ کا اوپر رکھنا بہت ہی فائدہ ہے. جب تک بریک پر بوٹ نہ ہو ڈرائیور کا، چاہے جب تک لید لگی ہو، کار کی خیریت نہیں. یہ مت دیکھو میری بریک جو ہے کار کی، یہ نہ دیکھے کہ ارے لید گدھے کی گھوڑے کی اور میرے اوپر رکھے ہوئے سر پر نہیں، اسی سے سلامت ہے. شیخ جیسا بھی ڈانٹے ٹوٹے کچھ بھی لگے رہو بس. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے محبت کی وجہ سے حاضری ہو جاتی ہے، ان حضرات کی برکت سے مضامین کی آمد ہوئی آپ لوگوں کی برکت سے، اور مولانا عبد الرحمان صاحب نے اعلان بھی کر دیا رات کو. تو اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ ہم سب کو اس مجلس کو اللہ شرف قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی نسبت مع اللہ، اور کون سی ضعیف نہیں قوی بھی نہیں اقوا والی ہبہ کر دیں. کیونکہ اس وقت وہ آیت کی تفسیر ہوئی ہے جس میں ہبہ کا تذکرہ ہے. جب کسی کریم کی کوئی شان بیان کی جاتی ہے تو اس شان میں اس کو جوش آتا ہے. تو اس وقت میں شان ہبہ میں یا اللہ آپ کے دریائے ہبہ میں ایک لہر، ایک موج ایسی آ جائے کہ ہم سب کو صاحب نسبت اقوا کر دیجیے، ہماری نسبتوں کو قوی سے بھی اقوا کر دیجیے، یہاں تک کہ ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں جینے کا تحمل نہ ہو. جیسے مچھلی کو پانی سے الگ ہونے میں برداشت نہ ہو، ہماری روحوں کو اپنی ذات پاک پر اس طرح فدا کر لیجیے کہ جس طرح مچھلی ایک سکن کو پانی سے جدائی کو برداشت نہیں کرتی، ہم آپ کی نافرمانی میں ایک سانس گزارنے کو بھی برداشت نہ کریں. ہر وقت استغفار و توبہ سے آپ کو راضی کرتے رہیں. اگر لغزش ہو جائے تو پھر آپ کو راضی کرنے میں دیر نہ کریں. اور کس طرح راضی کریں کہ دل و جگر سے خون کی آنسو رونا شروع کر دیں. در مناجاتم بے بھی خون جگر، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے خدا میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیجیے. یا اللہ یہ مناجات جو جگر کے خون سے ہوتی ہے، جو آپ اولیاء اللہ کو عطا کرتے ہیں، ہم غریبوں کو بھی عطا کرتے ہیں، مسکینوں کو عطا کر دیجیے. ہم شکر الید ہیں، ہماری جھولی میں آپ اپنی رحمت و کرم کا ہاتھ بڑھا دیجیے، کیونکہ اختر مسافر ہے، آپ مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں. دست بخشا جانے بے زندے لما، اے خدا آپ نے ہم کو فقیر فرمایا، انتم الفقراء فرمایا. ہماری فقیری کو سرکاری طور پر آپ نے رجسٹریشن کیا ہوا، یعنی بالکل پکا کر دیا.
جب ہم فقیر ہیں تو آپ کے دست کرم کو ہم فریاد کرتے ہیں کہ دست بوشا جانے بے زنبیل ماں، ہماری جھولیوں کی طرف اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ ماشاءاللہ۔ الہی میرا مدینہ مقام ہو جائے، آمین آمین آمین۔ الہی میرا مدینہ مقام ہو جائے، آمین۔ در حضور پہ حاضر غلام ہو جائے، در حضور نہ فکر مرنے کا مجھ کو نہ غم ہو جینے کا، نہ فکر مرنے کا مجھ کو نہ غم ہو جینے کا، کروں طواف حرم کا کبھی مدینے کا، تمام زندگی یوں ہی تمام ہو جائے، تمام زندگی تمام تڑپ رہا ہے دل بے قرار سینے میں، تڑپ رہا ہے دل بے قرار سینے میں، بہا کے لے چلو اے آنسو مدینے میں، بہا کے لے چلو اے آنسو مدینے میں، تمہارے صدقے سے میرا بھی کام ہو جائے، تمہارے صدقے سے میرا بھی کام ہو جائے، الہی میرا ہاں سرے نیاز جھکاؤں نبی کے مرقد پر، سرے نیاز جھکاؤں نبی کے مرقد پر، بہاؤں اس قدر آنسو در محمد پر، کہ عاشقان محمد میں نام ہو جائے، کہ عاشقان محمد میں نام ہو جائے، الہی میرا مدینہ مقام وہ بے کلی ہو کے آئے مدینے کل جا کر، وہ بے کلی ہو کے آئے مدینے کل جا کر، بہاؤں اس قدر آنسو در محمد پر، کہ عاشقان محمد ہو جائے، الہی میرا
آپ کا ہی کلام ہے ماشاء اللہ. جی میں کیا چیز بس اسی آپ کو وہ جو خواجہ صاحب کا شعر ہے، مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، خدمت کے لیے حور سکونت کے لیے خدمت کے لیے حور سکونت کے لیے ہٹ جاؤ کہ فردوس میں آتے ہیں نمازی، ہٹ جاؤ کہ فردوس میں آتے ہیں نمازی، پھل اپنی نمازوں کا یہ پاتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نماز. دور سے نہیں ملتا، زاری سے ملتا ہے، رونے سے ملتا ہے. بس انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کام چل جائے گا. اور درود شریف بھی پڑھتے رہیے، تلاوت بھی کرتے رہیے. باقی کتابیں خرید لیجیے. میری کتاب ہے روح کی بیماریاں ان کا علاج، انارکلی میں یہاں اس کو پڑھیے، اصلاح اخلاق کے لیے. اور اس میں رسول ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کی لکھی ہوئی اس میں رسول ہے کتاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس سے سنتوں پر عمل کیجیے. سنت کا عمل بہت جلد اللہ تک پہنچا دیتا ہے. اور شرط کی ایک چیز اور بھی ہے کہ سنت کا عطر لگانے کے ساتھ ساتھ گدھے کی عید اور گھوڑے کے پیشاب سے بھی بچے. اچھا یعنی کیا مطلب کہ عطر کی توہین مت کرو. جب ذکر اللہ کی اللہ سے توفیق ہو جائے تو بدنگاہی غیر اللہ کی نحوستوں سے نجاستوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. اگر نفس چرا لے کیونکہ چوٹتا ہے نفس، کبھی محرمات خبیثات لذات مستلذات محرمہ خبیثہ، یعنی وہ لذتیں جو نفس درآمد کرے اللہ کی مرضی کے خلاف چوری سے، نامرضی حق اللہ کو ناراض کر کے، تو نفس میں ذکر کی برکت سے تنبیہ ہو جائے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں. چاہے گوشے چشم سے دیکھے چاہے پوری آنکھ سے دیکھے، اور نفس مزہ لے لے. اس میں پھر دیر مت کرو، جلدی سے سر جھکا کے اللہ سے اتنا کہہ لو کہ اے خدا میرے نفس نے جو حرام لذت چوری کی ہے اور آپ کو ناراض کیا ہے، اس لذت سے میں توبہ کرتا ہوں کیونکہ آپ کو ناخوش کر کے میں اپنا جی خوش کر جو رہا ہوں. یہ میری نالائقی کی علامت ہے اور غلام کی شان کے خلاف کہ اپنے مالک کو ناراض کر کے اپنا جی خوش کر. استغفار توبہ سے تلافی کرو.